ہند میں انوکھا مرکز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ، معزز ناظرین، آج ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے لاک ڈاؤن میں نماز عید کہاں اور کیسے پڑھیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 مئی تک یہ لاک ڈاؤن متعین کیا گیا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق بہت ممکن ہے کہ آگے بڑھا دیا جائے اور کئی اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ بڑھا دیا گیا ہے 31 مئی تک کے لیے۔ اگر بالفرض والمحال لاک ڈاؤن کھول بھی دیا جائے تو بھی مساجد اور عبادت گاہوں پر پابندی ویسی ہی رہے گی۔ ایسے وقت میں بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز عید کہاں پڑھیں اور کیسے پڑھیں۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کے روزے گزرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ذہنوں میں یہ سوالات گردش کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے احباب کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیماری کو ساری دنیا سے ختم فرمائے، اور جتنے احباب اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا کو ختم فرمائے۔ نماز عید کی تمام شرائط وہی ہیں جو اقامت جمعہ کی شرائط ہے، یعنی جن شرطوں کی بنیاد پر نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے انہی شرطوں کے ساتھ نماز عید بھی قائم کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں اور قصبات میں جہاں اقامت جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جہاں شرائط جمعہ نہیں پائے جاتے ہیں اور جہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نماز جمعہ شہروں میں، قصبات میں، بڑی بستیوں میں، گھروں میں بھی نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر بڑے قصبات میں ان دنوں نماز جمعہ جاری ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ امام کے علاوہ 3-4 لوگ مل کر باضابطہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر لاک ڈاؤن جاری رہتا ہے اور نماز عید کا موقع آ جائے تو اب ان شرطوں کے ساتھ قصبات میں، شہروں میں، بڑی بستیوں میں جہاں شرائط جمعہ موجود ہیں وہاں مختلف مساجدوں میں، چاہے چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، وہاں 5 آدمی مل کر نماز عید ادا کریں اور اپنے اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز ادا کرنا ان بڑے قصبات میں، بڑی بستیوں میں جہاں متعدد جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہو، عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے۔
لیکن جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا ہے ان دیہاتوں میں عید کی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ لہٰذا چھوٹی بستیوں میں، دیہاتوں میں، ان علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جو چھوٹے ہیں، 4 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھ لی جائے چاشت کے وقت میں۔ دیہات کی چھوٹی مسجدوں میں نماز جمعہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا عید کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح نماز جمعہ کی بڑے شہروں میں اجازت دی جاتی ہے، اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے شہروں میں متعدد جگہ نماز عید کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ حالانکہ عید کی شان تو یہ ہے کہ کثیر مجمع کے ساتھ بڑی تعداد میں مسجد جامع میں یا عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے، لیکن یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازیں گھروں کے اندر ادا کی جا رہی ہیں۔ دیہاتوں میں جس طرح جمعہ پڑھنا درست نہیں، اسی طرح عید کی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ بڑی بستیوں میں، بڑے قصبات میں جہاں جمعہ کی شرائط پائے جاتے ہیں، وہاں عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ نماز جمعہ اور عید میں 2 فرق ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے اور عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ دوسرا فرق، جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ذہن میں رہے کہ جہاں عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، جب آپ نماز عید کے لیے کھڑے ہوں اور خطبہ یاد ہو تو یہ تو بہت بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یاد نہ ہو، کتاب موجود ہو تو دیکھ کر خطبہ پڑھ لیں۔ کتاب موجود نہ ہو اور خطبہ یاد بھی نہ ہو تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن پاک کی چند آیات پڑھ لی جائے اور دوسرے خطبے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر استغفار پڑھ لے، خطبہ مکمل کر لیا جائے۔ استغفار پڑھ کر خطبہ مکمل کر لیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز گھر میں پڑھنا درست ہے۔ امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی ہونا ضروری ہے۔ 2 آدمی ہوں تو نماز عید درست نہ ہوگی۔ نیت کا، عید کی نماز کی نیت کا طریقہ سن لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے اور تیسری مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، قرات ہوگی، رکوع اور سجدے کے ذریعے سے پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو امام
معمول کے مطابق قرات کریں گے۔ 4 تکبیریں قرات کے بعد کہی جائے گی۔ 3 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔